لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. عزائے امام مظلوم سلام اللہ علیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آپ تمام حضرات کی خدمت میں حضرت کے اس ایام عزا کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان ایام عزا میں خلوص نیت کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ حضرت کی عزاداری کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. بنیاد دین عشق ہے، بنیاد دین محبت ہے. اس لیے بھی کہ ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ کوئی مسجد بنائی ہے، لاکھ پاؤنڈ آپ نے خرچ کر دیے، پورے اہتمام کے ساتھ اس کا افتتاح کیجیے. بلایا آپ نے وسیع حسن صاحب کو، صاحب آج افطاری ہے اور افتتاح ہے. نماز ہو گئی، افطار کر لی، لہٰذا صاحب جو ہے وہ 2 لاکھ روپے خرچ کر دیے صاحب ان لوگوں نے افطار کے اوپر. قبول ہے. آگے بڑھے، کسی دکاندار نے پکڑا کہ یہ جو مسجد بنی ہے اس کی سیمنٹ کے پیسے باقی ہیں ابھی. آگے جو ہے وہ کاریگر ملا، اس نے کہا صاحب 10 لاکھ روپے کا ٹھیکہ تھا اور ان لوگوں نے 5 لاکھ روپے مار دیے ہیں، نہیں دیے ہیں. آپ نماز پڑھا کے آ رہے ہیں مولانا، بتائیے آپ کی نماز درست ہے؟ جواب کیا ہوگا ہمارا؟ 2 لاکھ نہیں 20 لاکھ خرچ کر دیجیے افطار میں، نہ اس افطار کا کوئی فائدہ ہے نہ وہ نماز قبول ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تک
آپ اس مسجد بنانے والوں کی اجرت ادا نہیں کر دیں گے، نہ آپ کی نماز قبول ہے، نہ آپ کا روزہ قبول ہے۔ جس نبی نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے ہیں، ساحر کہا گیا ہے، جادوگر کہا گیا ہے، دیوانہ کہا گیا ہے، جب تک اس کی اجرت ادا نہ کر لوگے، کیسی نماز تمہاری، کیسا روزہ تمہارا، کیسی عبادت تمہاری؟ اجرت کیا ہے؟ قرآن نے کہا قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کچھ نہیں چاہتا، بس یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو بات طے ہو گئی، جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہوگی، نہ دین قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ اسلام قبول ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ اور وہ بھی نبی نے ایسے لوگوں کی اجرت طلب کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اجرت مانگی ہے کہ انشاءاللہ اس آیت پر گفتگو ہوگی اگر خدا نے توفیق دی آج مقدماتی طور پر، کہ اگر وہ شخصیتیں نہ ہوتی، مخصوصاً جس کی عزاداری کا زمانہ ہے، سید الشہداء سلام اللہ علیہ، اگر نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا، آج دین نہ ہوتا، آج ایمان نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے۔ کیوں؟ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ جو دین لے کے آئے تھے آج وہ ہے، حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ آج جو دین لے کے آئے تھے وہ ہے، کہاں گیا؟ اگر ہے تو رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب وہ دین نہیں ہے۔ وہ دین کیسے ختم ہوا؟ وہ دین کیسے مٹا؟ کوئی جنگ ہوئی دین ختم کرنا؟ ایک طریقہ یہ اپنایا گیا کہ اگر کسی دین کو مٹانا ہے، دین کو ختم کرنا ہے، تو جنگ لڑنے سے بہتر ہے کہ اسی دین میں شامل ہو کے اس کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اس میں اتنی بھیانک تبدیلیاں پیدا کر دی جائیں کہ دین اصلی شیپ میں رہ ہی نہ جائے۔ پیغمبر اسلام نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی، بدر میں آئے، خیبر میں آئے، خندق میں آئے، سب کر کے آزما لیا، بجائے اس کے کہ اس دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، دین اور ترقی کرتا چلا گیا۔ کہ صاحب اب ان سے جنگ کر کے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے مسلمان ہو جاؤ، مسلمان بن کے ان کے اندر داخل ہو کے ان کے اندر گھس کے اور پھر اسلام کی جڑوں کو جو ہے کھوکھلا کر دو۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے اس نیت سے اسلام قبول کیا، اور جسٹ آفٹر رسول ایک نسخہ ان کو مل چکا ہے کہ کسی بھی دین کو مٹانے کے لیے اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں اتنی بھیانک تبدیلیاں کر دیجئے کہ وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں رہ ہی نہ جائے۔ ادھر پیغمبر کی وفات ہوئی اور جو لوگ بنا میں دین اقتدار میں آئے انہوں نے یہ کام روز اول سے شروع کیا۔ آپ تاریخ پڑھیے، بیٹھے اور انہوں نے بیٹھتے ہی کہا کہ دو چیزیں تھیں پیغمبر کے زمانے میں، حلال انا احرمہما، میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں۔ کسی ایک بندے نے پلٹ کے پوچھا آپ کی تعریف، آپ کون صاحب ہیں کہ جس کو پیغمبر نے حلال کیا؟ یہیں سے آپ فرق محسوس کر لیجئے اہل بیت کا اور دشمنان اہل بیت کا۔ ایک آدمی تخت حکومت پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، اور ایک آواز کربلا سے آ رہی ہے مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ یہ بنیادی فرق ہے۔ اور اب اس زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جب تبدیلی پیدا کی جائے، چینج کیا جائے۔ ابتدائی مرحلہ تھا، بہت زیادہ اس پر توجہ لوگوں نے نہیں کی اور قبول بھی کر لیا، ڈر کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے پبلک نے قبول بھی کر لیا۔ دھیرے دھیرے ایک وقت وہ آیا کہ جب یزید تخت حکومت پر بیٹھا، یزید نے دیکھا کہ یہ کام جو ہمارے بزرگ نہیں کر سکے ہیں، میں اگر اس کام کو کر لے جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا کہ اس نے دین کو ختم کیا ہے۔ طریقہ وہی ہے کہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے، تبدیلیاں۔ اب یزید کی سمجھ میں یہ آ گیا ہے کہ جو لوگ تخت حکومت پر بیٹھ کے بنا میں دین بعنوان خلیفۃ المسلمین جو چینج کرتے ہیں، پبلک اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔
یزید نے بھی تبدیلیاں شروع کی. اب آپ یزید کے اشعار سنیے کہ کیسے کیسے اس نے دین میں تبدیلی شروع کی ہے. قرآن مجید میں نماز کے متعلق آیتیں ہیں. من جملہ ان کے ایک آیت یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. اس کو ذرا رک کے پڑھیے. فویل للمصلین، ویل ان کے لیے، نماز والوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. تو قرآن نے لفظ ویل نمازیوں کے لیے کہی ہے، لیکن کن نمازیوں کے لیے؟ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. لیکن اگر آیت کا آدھا حصہ صرف پڑھیے آپ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، صرف اتنا کہیے آپ. ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے، پھٹکار نماز پڑھنے والوں کے لیے. ادھر آئیے شراب اور جوئے کے لیے قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اے پیغمبر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. تو شراب اور جوئے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ گناہ ہے. لیکن خاص وہ لفظ ویل استعمال نہیں کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا؟ ویل ہو ایسے نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. یزید نے حرکت یہ کی ہے کہ ادھر سے نماز والی آدھی آیت لی، فویل للمصلین، ویل ان پر جو نماز پڑھتے ہیں. ادھر سے شراب والی آیت لی. دونوں آیتوں کو یکجا کر کے اب یزید شعر کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شربا. نہیں کہا لفظ ویل تمہارے رب نے. پہلے تو یہی پکڑ جائے گا نا وہ، یہ تمہارے رب کا مطلب کیا ہوا؟ ویلن ما قال ربک، تمہارے رب نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید رب کو اپنا رب نہیں سمجھتا تھا، اللہ کو اپنا اللہ نہیں سمجھتا. تو کفر تو یہی سے ثابت ہو گیا اس کا. فویل للمصلین، ادھر یہ ادھر وہ. اب شعر کہتا ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں. بل قال ویل للمصلین، ہاں اللہ نے ان لوگوں کے لیے لفظ ویل ضرور کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ یزید کے اس شعر کو خلیفہ کے حیثیت سے پڑھیے. کیا مطلب ہوا؟ شراب پیو، اللہ کے اچھا لگتا، کوئی بری بات، خبردار نماز کے قریب مت جانا. اللہ کہتا فویل للمصلین. یہیں سے حسینی اور یزیدی کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا. جہاں شراب نظر آ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد وا. شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے آپ، جھاگ اٹھتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں. یزید جام شراب کو ہاتھ میں لیتا ہے. اس سال تھوڑا ٹائم کی پابندی وہ بھی میں بار بار دیکھ رہا ہوں. یزید جام شراب کو ہاتھ میں لیتا ہے، اس میں جو جھاگ ہیں بلبلے اٹھتے ہیں. کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے، اس میں جو جھاگ ہیں وہ جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے حاجی ہیں خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں. شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تلخ اور تیز ہوگی. اب آپ یہ نہ پوچھیں تم کو کیسے پتا، کتابوں میں ہر بات موجود ہے. شراب جتنی پرانی شراب کو عربی زبان میں عجوز کہتے ہیں، بڑھیا جس کا ترجمہ ہوگا. حوریں کب کی ہیں؟ وہ بھی پرانی ہیں. یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، یہ پرانی شراب، عجوز بڑھیا شراب. کہتا ہے میرے ہاتھ میں یہ جام شراب نہیں ہے، میں نے اس کو حوروں کے عوض میں لیا ہے. سوتیلی ماں باپ کی بیوی سے نکاح جائز ہے. اب آپ ذرا سنیے یزید ملعون کے فتوے کیا ہوئے. نماز کے قریب مت جاؤ، شراب پی سکتے ہو، حوروں کا مذاق اس نے اڑایا، حج کا مذاق اس نے اڑایا، حاجیوں کا مذاق اس نے اڑایا، کعبے کا مذاق اس نے اڑایا. اور اب یہ یزید
بعنوان حاکم اسلامی یہ ساری تبدیلیاں کر رہا ہے. اگر کوئی یزید کو روکنے والا نہ ہو, اگر کوئی یزید کو ٹوکنے والا نہ ہو اور گزشتہ لوگوں کی طرح سے یہ باتیں اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا اسلام اپنی اصلی حالت پہ رہ جائے گا؟ اسلام اپنی شکل و صورت میں اصلی اسلام اب یہی سے سوال یہ پیدا ہوتا, آخر یزید کو اتنی کیا ضد تھی کہ حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرے؟ وجہ یہی تھی کہ اب تک جو لوگ تبدیلیاں کر رہے تھے پبلک نے خاموشی سے, خوف سے, ڈر سے, دہشت سے ایکسپٹ کر لیا تھا. لیکن یہ بات آسان نہیں ہے کہ نماز کا انکار کر دیا جائے, سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیا جائے. کہیں سے اندر سے یہ خوف لاحق تھا کہ ان ساری باتوں کے بعد پبلک کھڑی نہ ہو جائے, ہنگامہ نہ کر دے. یزید کو دیکھو, نماز کو کے خلاف کہہ رہا ہے, شراب کو جائز قرار دے رہا ہے. لہٰذا ضرورت ہے کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جائے جس کے گھر سے دین چلا ہو, جس کے گھر سے مذہب چلا ہو, کہ اگر پبلک انقلاب کی آواز بلند کرے تو ہم پبلک سے یہ کہہ سکے تم کیا, تمہاری اوقات کیا, تمہاری حیثیت کیا. جس کے گھر سے دین چلا ہے وہ حسین تو بیعت کر کے خاموش ہو گیا ہے, تم کو اختلاف کرنے کا کیا حق ہے؟ یزید حسین سے بیعت لینا چاہتا ہے انہدام دین کی خاطر. اب جو حسین کا انکار ہوگا وہ بقائے دین کی خاطر. صلوات بر محمد. تو اب دونوں بنیادی نظریے آپ نے توجہ فرما لیے کہ وہاں مطالبہ دین ہے انہدام دین کی خاطر, مطالبہ بیعت. اب جو انکار بیعت ہوگا وہ کاہے کے لیے؟ بقائے دین کی خاطر. معمولی بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک طرف انکار بیعت بھی ہے. آپ پوری زندگی سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے اگر اس عنوان سے پڑھیے کہ ایک طرف اتنا اہم مسئلہ ہے بقائے دین کا, بیعت نہیں کر سکتے, اس کے باوجود مسلسل حسین کی کوشش یہ ہے سلام اللہ علیہ کہ جنگ نہ ہونے پائے. دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے کربلا نے. 15 رجب یا بعض بزرگوں کے مطابق رجب کا آخری اشرا یزید کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا. امام حسین سلام اللہ علیہ کے پاس کے لیے خط آیا ہے ولید کے پاس, ان سے بیعت کا مطالبہ کر لو, نہیں کرتے تو قتل کر دو. خط پہنچا ولید کے پاس, ولید نے آدمی بھیجا, امام حسین کو بلایا. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, ہر بات روایت, کچھ کامن سینس بھی ہوتا ہے. آپ غور کیجئے, اگر آپ کے ساتھ ہو جائے, مثال دیتا ہوں, آپ کا ایک کوئی ملازم ہے, کوئی نوکر ہے, آپ کے یہاں نوکری کر رہا تھا. ایک دن اچانک اس نے کہا کہ چچا اجازت دیجئے, اب میں ذرا سا کراچی جانا چاہتا ہوں, لاہور جانا چاہتا ہوں, بمبئی جانا کیوں؟ کہا میری شادی ہو گئی ہے, بچے ہو گئے, اب آپ کے 2000 روپے میں میرا کام نہیں چلتا, بچے ہو گئے ہیں, پڑھائی لکھائی کا خرچہ ہے, لہٰذا اجازت دیجیے. ان کا تم رہو میرے یہاں, تمہارے بچوں کی ساری تعلیم کی ذمہ داری میری. اب وہ آپ کے یہاں نوکر ہے, بچوں کو آپ نے بہترین اسکول میں اس کے پڑھا دیا, اس میں سے ایک اس کا بچہ شہر کا ڈی ایم ہو گیا, ایس پی ہو گیا, اتفاقاً آپ کے شہر میں آ گیا. آپ نے سنا کہ وہ فلاں نوکر آپ کا تھا, اس کا بیٹا ایس پی ہو کے آیا ہے, تو آپ کو شوق نہیں ہوگا, خواہش نہیں ہوگی کہ میں نے پڑھایا ہے, میری وجہ سے آج یہ ایس پی ڈی ایم ہوا ہے, اس کو میرے پاس ملنے آنا چاہیے. ایک 15 دن کے بعد صاحب وہ معلوم ہوا اس کا اردلی چلا آ رہا ہے. کیا ہے؟ تو آپ کو صاحب نے بلایا ہے, آپ کو اچھا لگے گا, میں نے پیسے خرچ کیے, میں نے رقم فراہم کی, آج میرے پڑھانے کی بنیاد پر یہ ایس پی ہو گیا, اس کو شرم نہیں آتی کہ میرے پاس ملنے آتا, مجھ کو بلوا رہا ہے. آپ جائیں گے؟ اگر آپ کہیں کہ اس سے جا کے کہہ دو غرض ہو تو میرے پاس ملنے آئے, میں نہیں جاؤں گا, تو کیا آپ نے غلط کہا؟ یہ جو بھی اسلام ہے, یہ جو بھی مذہب ہے, وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ یا حسین کی نانی کا پیسہ ہے, یا حسین کے نانا کی زحمتیں ہیں؟ اور آج جو اسی اسلام کے نام پر تخت حکومت پر بیٹھے ہو, اس کا نمائندہ حسین کو بلوا رہا, یہ کہہ دو آ کے مل لیں. کوئی ہوتا جاتا حسین کے علاوہ؟ میں کہوں گا مولا آپ اور ایسے لوگوں کے یہاں جا رہے ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگا. عجب نہیں حسین آواز دیں کہ تم یہی دیکھ رہے ہو, ہم قیامت تک کی بات دیکھ رہے ہیں. اگر آج میں ولید کے بلوانے پر نہیں جاؤں گا تو کل کو تاریخ یہ لکھ دے گی کہ اگر حسین چلے گئے ہوتے تو شاید بات یہاں تک نہ آتی. کل کو تاریخ پوری کربلا کی جنگ میرے ذمہ لکھ, حسین چلے گئے, ولید کے دربار میں پہنچے, کیوں بلایا ہے؟ انتقال ہو گیا,
آپ بتائیے حسین کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ایک ایسا آدمی جس کی وجہ سے زندگی بھر باپ کو اذیت رہی، بھائی کو زہر دے کے قتل کروا دیا، اس کی موت کی خبر ملی، کیا کہیں گے آپ؟ مر گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اتنا حق ہے امام حسین کو کہ نہیں؟ اگر امام حسین علیہ السلام اظہار خوشی کر دیں، کل کو تاریخ کیا کہ اس کا تو باپ مرا تھا اور یہ لگے خوشی منانے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب اب تو بیعت لے کے رہیں گے، پوری کربلا کی جنگ حسین کے نام لکھ دی جائے گی کہ ان کے رد عمل کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اظہار خوشی بھی نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ ارے انتقال ہو گیا، مرحوم بہت نیک آدمی تھے، اللہ مغفرت کرے، یہ برداشت کریں گے آپ امام حسین سے کہ یہ جملہ امام حسین کہیں گے؟ تو نہ امام حسین علیہ السلام اظہار خوشی کر سکتے ہیں نہ اظہار افسوس۔ جواب کا ہنر سیکھنا ہے حسین سے سیکھیے۔ پلٹ کر کے امام نے نہ اظہار خوشی فرمائی ہے نہ اظہار افسوس کیا ہے، بالکل سپاٹ لہجے میں قرآن کی آیت صرف پڑھ دی، انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کی طرف سے آئے، اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ مگر مسئلہ یہ نہیں ہے بلایا کیوں ہے یہ بتاؤ، کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے۔ اب آپ بتائیے کیا جواب دینا چاہیے امام حسین علیہ السلام کو؟ بیعت؟ میں فاطمہ کا بیٹا اور شرابی کی بیعت؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اتنا سخت جواب امام حسین دے دیں، کل کو تاریخ کیا لکھے گی؟ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں، اتنے کے باوجود تو لوگ رحمت اللہ علیہ کہنے کو تیار ہیں۔ اگر حسین نے اتنا ٹائٹ جواب نہ دیا ہوتا تو یزید اس حد تک جانے کے لیے نہیں تھا، تو یہ ساری کربلا کی جنگ حسین کے نام لکھ دی جاتی ہے۔ تو انسان حسین انکار تو کر نہیں سکتے، پھر کیا کریں؟ ایک صورت وہ ہے جو ہم آپ کر سکتے ہیں، بیعت ہمیں صبح کر لیں گے بھائی، کہے کہ جلدی ہے، وعدہ کر لیں اس وقت بات ختم ہو جائے اور صبح ہونے کے پہلے مدینہ چھوڑ دیں۔ تب تاریخ کیا لکھے گی؟ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، لیکن رات کو فرزند پیغمبر نے وعدہ کیا اور صبح ہوتے ہوتے دھوکہ دے کے چلے گئے۔ یزید نے کہا اب تو جہاں بھی ہوں گے بیعت لے کے رہیں گے، پوری کربلا کی جنگ حسین کے نام لکھ دی جاتی۔ تو نہ حسین اقرار کر سکتے ہیں نہ حسین انکار کر سکتے ہیں، کریں کیا؟ ہماری جان قربان جواب کا ہنر سیکھنا ہے تو فرزند فاطمہ سے سیکھیے۔ مولا نے آواز دی ولید کیا بیعت کا مطالبہ اتنا معمولی ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے بند کمرے میں طے ہو جائے؟ مطلب کہ یہ تو پبلک میٹر ہے، صبح قوم کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی، کہ بالکل رکھیں گے، کہ تو میرے لیے کیوں جلدی ہے؟ صبح ہونے دے، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر، لیکن ذہن میرا امام نے وعدہ نہیں کہ میں بیعت کروں گا۔ صبح ہونے دے، قوم کو اکٹھا کر مسجد میں، پبلک کے سامنے بات رکھ، پھر ہم دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ، پھر پبلک کے سامنے یہ طے ہوگا ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے کون۔ نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا ہے۔ ولید کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس انداز سے گفتگو کی، ٹھیک فرماتے ہیں آپ، تشریف لے جائیے۔ جیسے ہی اس نے کہا جائیے، امام حسین نے چلنا چاہا، مروان کہتا ولید کیا ہے؟ کہا بات ٹھیک ہے۔ کہتا اس وقت اگر حسین چلے گئے نا پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اب یہ بتائیے اب تک امام حسین بات ٹال رہے تھے نہیں ٹال رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو جملہ مروان کہنے جا رہا ہے، اگر یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ، یا تو ابھی بیعت لے لیں یا ان کا سر قلم کر لے۔ اگر حسین اس قتل کی دھمکی کے بعد بھی سر جھکا کے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا۔ لہذا ہر جگہ سکوت بھی اچھی بات نہیں۔ وہی حسین جو اب تک بات ٹالنا چاہ رہے تھے، ایک مرتبہ میرا مولا پلٹا، فرمایا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ اے حاکم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے۔ یہ
یزید جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے، رجل الفاجر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق فمثلی لا یبایع مثلہ، یہ قاتل انسان، یہ شرابی انسان، یہ کھلم کھلا انسان میری کیا بات کرتا ہے؟ قیامت تک کا جواب سن، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے انکار کیا، ابھی قتل کی دھمکی دے رہا تھا نا، ہمت ہے قتل کر دے، حسین خاموشی سے چلے آئے، بس گھر آئے۔ ماں کی طرح چاہنے والی بہن انتظار کر رہی ہے، جیسے ہی گھر آئے پوچھا بہن نے، بھیا کیا ہوا؟ بیعت تو بیعت نہیں کریں گے، پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے تھے نا امام حسین، مکہ کوئی ضروری ہے؟ مکہ جانے کا مطلب یہ کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکے میں آ جائے، حرم امن میں آ جائے، خانہ خدا میں آ جائے، وہ محفوظ ہے، وہ امن میں ہے۔ حسین کے مکے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مقصد جنگ نہیں ہے۔ حسین مکہ آ گئے۔ 28 رجب المرجب کو امام حسین سلام اللہ علیہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ پڑھنا بہت آسان ہے، مدینہ چھوڑ دیا، کہنا بہت آسان ہے، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اذان کے بعد کی دعا یاد ہے؟ اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی وعملی سارا واولادی، اس کے بعد واجعل لی عند قبر نبیک مستقرا ومقاما۔ کیا دعا کرتا ہے آدمی؟ پالنے والے قرار دے میرا مستقر اور میرا مقام عند قبر نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ، اپنے نبی کی قبر کے پاس۔ دنیا کا ہر مسلمان روزانہ ہر اذان کے بعد یہ دعا کرے، اللہ ہماری جگہ مستقر اور مقام اپنے نبی کی قبر کے پاس قرار دے، اور نبی کا نواسہ اپنے نانا کی قبر چھوڑ کے چلا جائے، یہ معمولی ہے؟ حسین علیہ السلام قبر پیغمبر سے جدا ہوئے۔ 4 شعبان کو حضرت سلام اللہ علیہ مکہ معظمہ آ گئے۔ ادھر کوفے والوں کو خبر ملی کہ حسین مکے آ گئے۔ اس زمانے میں کوفے کا گورنر تھا، اس کا نام تھا نعمان ابن بشیر۔ کوفے والوں نے خط لکھا ہے، حسین ہم نعمان کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، ہم نعمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے دریا بہ رہے ہیں، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں، اے حسین آپ آ جائیے۔ 12,000 خط امام حسین سلام اللہ علیہ کے پاس آئے ہیں، ایک خط کا جواب حضرت نے نہیں دیا۔ آخری خط آیا، اے حسین ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، آپ آ جائیے تو شاید آپ کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائیں۔ آخر خط میں دھمکی، اے حسین اگر آپ نہیں آئے تو کل کو میدان قیامت میں آپ کے نانا رسول خدا کا دامن تھام کے ہم ان سے شکوہ کریں گے، ہم نے آپ کے فرزند کو اپنی ہدایت کے لیے طلب کیا اور حسین نہیں آئے۔ جب یہ خط آیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی چچیرے مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کو خط دے کے بھیجا۔ سوال ہے کہ نہیں ہے آقا، 12,000 خط آیا، آپ نے نہیں بھیجا، کسی کو جواب نہیں، آخری خط پہ بھیج دیا اپنے بھائی کو اپنے۔ عجب نہیں مولا کہ خط کا مضمون پڑھو، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، اس پر اگر بھیج دیتا تو دنیا کہتی حسین حکومت کے خواہش مند ہیں۔ بھیجا کس پر؟ ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے۔ مسلم ماہ مبارک رمضان میں حسین سلام اللہ علیہ کا خط لے کے مکہ معظمہ سے آئے مدینہ۔ پورا رمضان مسلم ابن عقیل علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے ہیں۔ رمضان ختم ہونے کے بعد شوال میں حضرت مسلم سلام اللہ علیہ مدینے سے 2 رہنما لے کے اور 2 بیٹے، بعض روایتوں میں ہے ابراہیم اور محمد کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں کوفے کے لیے۔ راستے میں یہ رہنما بھی راستہ بھول گئے۔
پیاس کا غلبہ ہوا، پہلے ایک پھر دوسرا رہنما بھی جاں بحق ہو گیا۔ مسلم نے امام کو اطلاع بھیجی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا جو تم کو حکم دیا گیا ہے پورا کرو، کوفے جاؤ۔ مسلم آئے کوفہ، کوفے میں پہنچے 18,000 افراد نے حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ ایک طرح سے پورا کوفہ بالنام امام حسین علیہ السلام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے۔ اب یزیدیوں کو بھی کھل کے ہمت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ جو اندر سے چمچے ٹائپ کے لوگ تھے، نعمان ابن بشیر نے بھی کوئی بہت توجہ اس مسئلے پر نہیں دی۔ چمچوں نے خاموشی سے خط لکھا یزید کے یہاں، حسین کا نمائندہ آیا ہے، مسلم ابن عقیل کے ہاتھ کے اوپر تقریباً سارے جو ہے کوفے والوں نے بیعت کر لی ہے۔ اگر نعمان کے بس میں مسلم کو روکنا نہیں ہے، اگر یہی حال رہا تو کل کو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یزید نے اپنے یہاں میٹنگ بلائی، کیا ہونا چاہیے؟ یزید کے باپ کے غلام نے مشورہ دیا کہ اس وقت جو کوفے کی سچویشن حالت ہے، سوائے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے کوئی کوفے کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا بصرے کا، اس کو خط لکھا گیا کہ تمہاری بصرے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے کوفے کا اضافی چارج تم کو دیا جاتا ہے، جس کو چاہو کوفے بصرے پر اپنی جگہ معین کر کے فوراً کوفے جاؤ۔ ابن زیاد نے اپنی میٹنگ کی، اس میں ایک شخصیت ہے محب اہل بیت بنام شریک ابن اعور، جس کے تعلقات ابن زیاد سے بھی اچھے ہیں۔ اس شریک ابن آور نے پہلے تو کوشش کی کہ اس کو منصرف کرے، یہ کوفے نہ جائے، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ مصمم ہے اور ایسے تعلقات ہیں کہ شریک کو لے کے جانا چاہتا ہے، قافلہ تیار ہو گیا، بصرے سے ابن زیاد چلا کوفے کے لیے۔ اب یہاں روایات مختلف، بعض کہتے ہیں حادثہ ہوا، بعض کہتے ہیں کہ شریک نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی کہ جب قافلہ چلنے لگا تو شریک ابن آور نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ شریک کی پلاننگ یہ تھی کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، مجھ کو ٹھیک ہونے میں مہینہ 2 مہینہ لگ جائے گا، اتنا زیادہ میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ بغیر مجھ کو لیے ابن زیاد کوفہ نہیں جائے گا، اگر مہینہ 2 مہینہ یہ لیٹ ہو جائے تب تک مسلم کا کام ہو چکا ہوگا، یہ جا کے کریں گے کیا؟ مگر ابن زیاد بھی اتنا ذہین آدمی کہ اس نے شریک کے گرنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا، شریک کو اسی حالت میں چھوڑ کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ جب شریک نے دیکھا کہ میری پلاننگ فیل ہو گئی ہے تو بیچارہ اسی پیر ٹوٹے کے ساتھ شریک ابن آور بھی کوفے چلے گئے۔ کوفے میں پہنچ کے شریک ابن آور نے قیام کیا ہے جناب ہانی ابن عروہ کے ہاں۔ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے آئے تھے تو سب سے پہلے مسلم ابن عقیل اترے تھے، قیام کیا تھا انہوں نے حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے ہاں۔ مختار کچھ ان کے امور سے بھی اور کچھ ان کی اپنی آراضی بھی تھی باہر کوفے کے، وہ وہاں چلے گئے تھے تاکہ کچھ مدد اکٹھا کر سکے، فوج تیار کر سکے۔ جب میزبان نہیں تو مسلم کہاں رہتے؟ مسلم بھی مختار کے جانے کے بعد اٹھ کے آ گئے کہاں؟ جناب ہانی ابن عروہ کے یہاں۔ تو اب ہانی کے یہاں مسلم بھی ہیں اور ہانی کے یہاں شریک ابن آور بھی ہیں۔ سوال ایک یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوفے میں 18,000 افراد جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں تو یہ ابن زیاد کوفے میں داخل کیسے ہوا جب سب مسلم کی حمایتی ہے؟ سوال معقول ہے نہیں ہے؟ اس زمان دیکھیے آج کی طرح تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اگر کسی شہر میں ہندوستان پاکستان کے یا لندن میں بھی ہے کسی شہر میں آپ کو جانا تو ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں شہروں کے کنارے کنارے دیواریں ہوتی تھی، ایک دروازہ ہوتا تھا، اسی سے سب کو جانا ہے۔ جب ایک دروازہ اور اسی سے سب کو جانا ہے تو ابن زیاد داخل کیسے ہوا؟ یہاں حالات یہ ہیں کہ ادھر مسلم نے آ کے کوفے والوں کو بتایا ہے کہ امام حسین نے یہ کہا ہے کہ جیسی تم رپورٹ کرو گے اس پر میرا اگلا قدم ہوگا۔ کوفے کے حالات دیکھ کر کے مسلم ابن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا، حالات مناسب ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ کوفے والوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسلم کا خط جا چکا ہے، امام حسین علیہ السلام کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ ادھر اس ابن زیاد نے کیا کیا کہ پہلے یہ خبر اڑا دی کسی کے ذریعے سے کہ حسین مکے سے چل چکے ہیں اور بس 2-4 روز میں کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ چونکہ پہلے سے ذہن میں ہے پبلک کے، لہٰذا اس بات کو یقین کرنے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا۔
پبلک انتظار میں ہو گئی کہ امام حسین چل چکے ہیں، آنے والے کل پرسوں نرسوں کبھی بھی آ جائیں گے. جب پہنچنا ہوا تو پھر آدمی بھیج کر کے یہ بات اڑا دی گئی کہ امام حسین تقریباً پہنچ چکے ہیں، بس تھوڑی دیر میں کوفے میں پہنچنے والے ہیں. جب پبلک کو یہ سننے میں آیا کہ حسین کوفے پہنچنے والے ہیں تو سب دروازے کوفہ پر اکٹھا ہو گئے امام حسین کے استقبال کے لیے. یہیں سے آپ ڈفرنس محسوس کیجئے پھر اہل بیت اور دشمنان اہل بیت کا. کیسے داخل ہوا ابن زیاد اتنے حمایتیوں کے درمیان؟ کہتے ہیں اب یہاں مکر و فریب اور چیٹنگ یہ کی گئی کہ ابن زیاد نے قبا ویسی پہنی جیسی امام حسین پہنتے تھے، دوش پر ردا ویسی ڈالی جیسی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ ردا ڈالتے تھے، سر کے اوپر پگڑی ایسی باندھی جیسا امامہ امام حسین علیہ السلام پہنتے تھے، چہرے پر نقاب ڈال لی. پبلک کے ذہن میں یہ ہے کہ امام حسین آنے والے ہیں. ادھر جب یہ پہنچا اس انداز سے تو پبلک کا دھوکہ کھانا فطری بات ہے. بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی، پبلک نے استقبال شروع کیا. صلوات بر محمد وآل. مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ مجھ کو مقدمے میں 2-4 جملے جو کہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. وقت 10 منٹ شاید اضافہ ہو جائے. کل سے وعدہ ہے کہ وقت پر ختم ہوگی. صلوات بر محمد وآل. حالانکہ یہ عقل مندی میں نے وہاں کی، اسلامک سینٹر میں نہیں پڑھا میں نے اس کو، اسی بنا پر کہیں لمبا نہ ہو جائے وہ حماقت یہاں کر دی جو وہاں نہیں کی تھی میں نے. صلوات بر محمد وآل. اور اس کیس کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا کہ جس گورنر سے چارج لینا ہے نعمان، اس کو بھی بھنک نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب پبلک لے کر کے آئی، دروازہ کھولو دارالامارہ کا. نعمان آیا دارالامارہ کی چھت پر، وہاں سے کہتا اے فرزند پیغمبر، اتنی آسانی سے میں دارالامارہ آپ کے حوالے نہیں کر دوں گا. یعنی اس کو بھی پتہ نہیں کہ کیا ہے. کہ اتنے میں اس نے نقاب ہٹائی، کہتا ہے جلدی کرو میں ہوں. جب تک پبلک سمجھتی کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا، ہم کو چیٹ کیا گیا، تیزی کے ساتھ دارالامارہ کا دروازہ کھلا اور ابن زیاد اندر ہو گیا، دروازہ بند. تو اب ابن زیاد نے تو خود کو سیف کر لیا، وہ اندر ہو گیا. اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی جادو کی چھڑی لے کر کے ابن زیاد آیا تھا کہ اچانک کوفہ پلٹ گیا. لیکن وہ لوگ جو اس زمانے کے حالات سے واقف ہیں کہ اس دور میں عام پبلک کی اپنی ذاتی کوئی اوپینین نہیں ہوتی تھی، ان کا اپنا ذاتی کوئی نظریہ نہیں ہوتا تھا. قبیلائی نظام ہے اور تقریباً قبیلے کے جو افراد ہوتے تھے وہ سردار قبیلہ کے اشارے پر چلتے تھے. ابن زیاد نے پہلا کام یہ کیا کہ جو کوفے کے بڑے بڑے قبائل تھے ان کے سرداروں کو اپنے یہاں جمع کر لیا. جتنے بک سکتے تھے ان کو سونے کی تھیلیاں دے دے کر کے ان کو خرید لیا گیا. جو نہیں بک سکتے تھے ان کے ساتھ سختی کی گئی. من جملہ اس میں سے قبیلہ مزحج کے سردار جناب ہانی ابن عروہ. چنانچہ روایت میں ہے کہ کسی نے ایک دن کہا ہانی سے، ہانی، کسی نے ایک دن کہا ابن زیاد سے، ابن زیاد وہ تمہارا دوست شریک ابن آور جس کا پیر ٹوٹ گیا تھا بصرے سے چلتے وقت، کیا اس کو دیکھنے نہیں جاؤ گے؟ اچھا ہانی بھی، سارے سردار گئے تھے مگر ہانی نہیں گئے، اور ہانی نے یہ عذر پیش کیا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے. ابن زیاد کو بہانہ مل گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کہاں ہے شریک؟ کہ کوفے میں ہے. کہاں کوفے میں؟ کہ ہانی کے گھر، پیر ٹوٹا ہوا اس کا. کہا ٹھیک ہے، ہانی بھی بیمار ہے، چلو ہانی کی بھی عیادت ہو جائے گی اور شریک کو بھی. ادھر پیغام آیا شریک ابن آور لیٹے ہیں، مسلم ابن عقیل شریک کے یہاں ہیں، ساتھ ہیں ہانی کے یہاں. شریک نے ایک پلان کیا، مسلم ابن زیاد کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، ایک اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا. آ رہا ہے مجھ کو دیکھنے، میں جب حالات مناسب سمجھوں گا پانی مانگوں گا. جیسے ہی میں پانی مانگوں آپ یہاں چھپے رہیے، تلوار لے کے آئیے، اس کی گردن اڑا دیجیے، فتنہ ہی ختم ہو جائے. ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ تب تک خبر آئی کہ ابن زیاد آ گیا. جناب مسلم حجرے میں چلے گئے، بیٹھ کے خیریت خیر و عافیت پوچھا جا رہا ہے کہ اتنے میں شریک نے جب دیکھا ہاں اب حالات ٹھیک، مجھے پانی پلاؤ پیاس لگی ہے. مسلم کو نکلنا چاہیے نا، روایت کہتی حضرت مسلم سلام اللہ علیہ نہیں نکلے. پانی پلاؤ، مسلم نہیں نکلے.
شریک نے سوچا کہیں مسلم یہ تو نہیں ڈر رہے ہیں کہ اگر وار خالی چلا گیا تو جس کا گھر ہے وہ بھی پھنسے گا، شریک بھی پھنسے گا، بیچارہ مارا جائے گا۔ تو اب شریک نے کہا کہ اگر یہ پانی مجھ کو اتنا نقصان کر جائے کہ میں مر جاؤں پی کے، تب بھی پیاس برداشت نہیں ہے مجھ کو، پانی پلاؤ، پانی پانی پانی۔ اتنا شور کیا پانی کا کہ ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہو گیا، ان کو پانی کا دورہ کیسے پڑ گیا؟ تو ہانی نے بات بنائی کہ اس میں جب سے پیر ٹوٹا ہے تب سے دماغ ان کا چل گیا، ایسی کبھی کبھی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا جو غلام تھا معقل، اس نے فوراً پکڑا اس کا ہاتھ ابن زیاد کا، تیزی سے ہانی گھر سے باہر نکلا، کہتا یہ پانی نہیں ہے، مجھ کو شک ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تھی۔ ابن زیاد چلا گیا، جیسے ہی ابن زیاد گیا مسلم نکلے۔ اب آپ بتائیے شریک کو کتنا کھلے گا، اتنا بڑھیا پلان کیا تھا میں نے، 1 منٹ میں فتنہ ختم ہو جاتا، ارے مسلم یہ کیا کیا، فطرت ہے کہ نہیں ہے، کیوں نہیں مارا، پہچانیے اسلام کیا ہے۔ مسلم نے کہا مجھ کو پیغمبر کی ایک حدیث نے روکا ہے۔ کیا کہ نبی نے فرمایا مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا ہے، یہ ہے اصل دین۔ صلوات بر محمد دہشت گردی مٹانا ہے، کربلا عام کیجیے، جتنا کربلا عام ہوتی جائے گی دہشت اتنی ہی زیادہ ختم ہوتی جائے گی۔ ابن زیاد سے اس نے کہا کہ میں اس میں سازش کی بو پا رہا ہوں، کہ پتہ کرو مسلم کہاں ہے۔ ایک جاسوس کو 3000 دے کر کے چھوڑ دیا گیا، پتہ کرو مسلم کہاں ہے۔ ادھر قبیلوں کے سردار جو ہے وہ خریدے جا چکے ہیں، حتیٰ شہر کا قاضی شریح وہ بھی بک چکا ہے۔ اب اس کو تلاش کرنا پہلے کی طرح نہیں تھا کہ شیعہ الگ پہچان ہے ان کی، سنی الگ پہچان ہے، تب اتنا نہیں تھا۔ کیسے پتہ چلے گا کون شیعہ کون سنی ہے، کس سے پوچھے کون محب اہل بیت ہے کون محب اہل بیت نہیں ہے۔ یہ جاسوس آ کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ اس زمانوں میں شیعت کی پہچان تھی کثرت عبادت، کثرت دعا، کثرت نماز۔ اب بیٹھ کے مسجد میں واچ کر رہا ہے کون کب آتا ہے، کتنی دیر رہتا ہے، کتنی دعا پڑھتا ہے۔ کئی دن واچ کرتے کرتے اس کی نگاہ جا کے ٹھہری جناب مسلم ابن اوسجا کربلا کے شہداء میں۔ یہ بہت دیر تک رہتے ہیں مسجد میں، عجیب انداز سے، یہ ہو نہ ہو یہ محب اہل بیت۔ آگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہیے جی میں باہر سے آیا ہوں، سنا ہے کہ آقا حسین کے نمائندے یہاں ہیں، میرے پاس کچھ رقم ہے خمس کی، چاہتا ہوں بیعت بھی کر لوں، پیسہ بھی دے دوں۔ جناب مسلم نے اسے جانا کہا میں کیا جانوں مسلم کہاں ہے، مجھ سے کیا مطلب مسلم کو۔ اس نے کہا وہ لگتا ہے ان کو میرے اوپر اعتبار نہیں۔ اس نے بھی عبادت شروع کی، وہ نماز، وہ دعا، کہ اب پردیسی تو ہے ہی ہے بظاہر۔ مسلم ابن اوسجا بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی اپنا ہی ہے کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہاں اب یہ میری طرف کھنچ رہے ہیں، آیا کہ اب تو یقین ہوا کہ میں بھی اہل بیت والا ہوں، اپنا ہوں، اب میرے مولا کے نمائندے سے ملوا دو۔ یہاں حضرت مسلم ابن اوسجا سے دھوکا ہوا، لے کے آئے مسلم کے سامنے پیش کیا، اس نے 3000 کی رقم دی، بیعت کی۔ آ کے ابن زیاد کیا اطلاع دی کہ مسلم کو کہیں اور مت ڈھونڈو، مسلم ہانی کے گھر میں ہے، بلاؤ ہانی کو۔ قبیلے والوں سے مشورہ ہوا، لوگوں نے کہا مت جائیے۔ ہانی نے کہا نہیں، نہ جانا، یہ حکومت کے مقابلے میں آنا ہے، جاتا ہوں، اللہ مالک ہے۔ ہانی کہاں، ہانی مسلم کہاں ہے، نہیں معلوم۔ جاسوس اندر ہے، باہر نکلو، اس کو پہچانتے ہو؟ اب کیا جواب دیں، یہی تو گیا تھا گھر پر۔ کہتے ہیں اتنا مارا ہانی کو کہ ہانی کی ناک ٹوٹ گئی، پیشانی زخمی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پورے قبیلے نے، ہانی کے مزحج قبیلے نے گھیر لیا دارالعمارہ کو، کہ ابن زیاد بھی لرز گیا، ہمارے سردار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابن زیاد نے شریح سے کہا اب اس کیس کو تم سنبھالو، پیسہ لے چکے ہو نا۔ شریح آیا، اس نے کیا بات ہے، تم لوگ کیوں اتنا خفا ہو، ہمارا سردار اندر گیا اتنی دیر سے، کیا ہو رہا ہے؟ میں شہر کا قاضی ہوں جی، میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، تمہارے نزدیک میں سچا ہوں، بے شک کوفے کے حالات خراب ہیں، ہاں، تو ان حالات میں تمہارے قبیلے کے سردار جیسے بڑے افراد، کیا ان کی ذمہ داری نہیں کہ حاکم کے ساتھ بیٹھ کے حالات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں؟ بالکل، تو آرام سے بیٹھ کر کے میں گواہی دے رہا ہوں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، حالات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ شریح قاضی کی بنیاد پر قبیلہ مزحج کے لوگ دھوکہ کھا گئے، چلے گئے۔
ہانی کو قتل کر کے لاش باہر پھینک دی گئی۔ اب قبیلہ خود بخود ڈر جائے گا، جو بعد کے لوگ ہیں جوان طبقہ، کہ جب ہانی کا یہ حال ہوا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ قبیلہ مزہج یوں چلا گیا، جو اور سردار تھے وہ پیسے کے اوپر بک گئے۔ اس طرح سے جب تسلط اختیار کر لیا تب ابن زیاد نے پکروایا، جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو اس کو گرفتار کر لو۔ کسی کی ماں نے اپنے بیٹے کو روکا، اگر کوئی الگ سے بھی جانا چاہتا، کسی کے بیوی نے ہاتھ تھام لیا، کسی کے بیٹی نے ہاتھ تھام لیا، آپ ہی کیوں، فلاں قبیلہ بیٹھ گیا، فلاں قبیلہ بیٹھ گیا، آپ ہی کیوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اعلان ہوا کہ خود مسلم جہاں کہیں ہو ان کو گرفتار کر لو۔ اور اس کے آگے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ نماز عشاء کے بعد اب جو حضرت مسلم نے پلٹ کے دیکھا تو ایک آدمی نہیں ہے۔ آپ بھی پردیس میں ہیں، یا اللہ، یا آدھی رات کو عزادار تیرے مسلم پر رونے آئے، مقدمہ یہ کربلا پر رونے آئے، خدا ان کی پردیس میں محافظت فرما۔ مسلم اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں آئے، ایک دروازے پر تھک کے بیٹھ گئے۔ توآ نام کی مومنہ ہے، عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے، محبت اہل بیت دل کو نرم کرتی ہے۔ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ مومنہ بار بار گھر سے نکلتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہے، میرا بیٹا نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ حمایت مسلم میں گرفتار کیا گیا ہو۔ اب جو نکلی تو کیا دیکھا، دروازے پر کوئی بیٹھا ہے، دل نرم ہے، محب اہل بیت ہے نا، دل نرم ہے۔ اے بھائی، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرا بیٹا گھر سے غائب ہے، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر نکلی، پھر وہی بات کہی، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارے گھر والے میرا بیٹا گھر سے باہر ہے، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے میں سمجھتی ہوں، جاؤ اپنے گھر۔ مسلم نے سر اٹھایا، فرمایا اے ماں تھوڑا سا پانی پلا دو گی؟ مسلم کو لا کے اس نے پانی دیا، پانی پیا، برتن پیالہ واپس کیا۔ اب تو پانی پی چکے نا، اب اپنے گھر واپس چلے جاؤ، خدا کسی پردیسی پر وہ دل نہ لائے جو مسلم پر آیا۔ اب تو پانی پی چکے نا، اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے سر اٹھایا، فرمایا وہ کہاں چلا جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کون ہو؟ داماد علی، سفیر حسین، مسلم ابن عقیل۔ مسلم جلدی سے دروازہ کھولا، اندر آ جائیے۔ لے جا کے ایک حجرے میں آرام کرنے کے لیے دیا، دوڑ کے گئی مومنہ، کھانا لائی، نوش نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ میرے لیے مصلی لا دیں، میں عبادت کرنا چاہتا۔ پوری رات مسلم ابن عقیل نے عبادت میں گزاری ہے۔ کہتے یہ مومنہ آئی، کہنے لگی آقا پوری رات آپ نے عبادت کی ہے، سوئے نہیں؟ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں، ہلکی سی اونگ آ گئی تھی، خواب میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں مسلم آؤ جنت تمہاری مشتاق۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ اے بی بی زہرا، ایک توجہ اس مجلس پہ فرما دیجیے۔ نہیں معلوم کس کے یہاں کون سی دل میں کون سی حاجت ہے، خدا سب کی حاجتوں کو بحق مسلم ابن عقیل بھر لا۔ آدھی رات کو اس کا بیٹا بلال گھر میں داخل ہوا، کچھ دیر کے بعد متوجہ ہوا کہ ماں اس حجرے کی طرف زیادہ متوجہ ہے۔ اماں کون ہے اس میں؟ بیٹا کسی سے کہنا مت، مسلم ابن عقیل ہے۔ اس ملعون نے صبح صبح جا کر کے ابن زیاد کے دربار میں، محمد ابن اشعث بھی وہاں بیٹھا، اسے کان میں کہا۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم میرے گھر میں ہے۔ اسی سے کہا ابن زیاد نے جاؤ 200 سپاہی لو، مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ روایت کہتی کتنے غیرت دار ہیں بنی ہاشم کے لوگ، کتنے غیرت دار ہیں اہل بیت کے گھرانے والے۔ جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں اور ہنہنانے کی آواز محسوس کی، مسلم تیار ہونے لگے۔ مومنہ کو پکارا اللہ میری تلوار اٹھا دے، وہ تڑپ کے آ گئی۔ آقا باہر نہ جائیے، 200 لوگ، آپ اکیلے ہیں، مت جائیے باہر۔
کہا اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یہ سب تیرے گھر میں داخل ہو جائیں. غیرت دیکھ رہے ہیں بنی ہاشم کی کیا ہے. اگر میں باہر نہیں نکلوں گا تو یہ سب تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے. میں کہوں گا مسلم ایک عام مومنہ کے لیے اتنی غیرت ہے، ہائے کاش تم کربلا میں ہوتے. 10 محرم شہادت حسین کے بعد کس طرح سے خیمے جلائے گئے ہیں، کس طرح سے سیدانیاں اس خیمے سے اس خیمے میں بھاگی پھر رہی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مسلم باہر آ گئے، جنگ شروع ہوئی. کمک، پھر 200 سپاہی آ گئے. مدد، پھر 200 سپاہی آ گئے. ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنے افراد ناکافی ہیں. کیا کوفے کے بنیا اور بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ سبزی فروشوں کے مقابلے بنی ہاشم کے لوگ ہیں. ابن زیاد کی جان بچی تھی کس بنیاد پر؟ مسلم نے کیا کہا تھا؟ مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا، یہی نا. لیکن اسی مسلم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ورنہ مسلم کو یہ لوگ گرفتار نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں بعض بزرگوں کا فرمانا ہے گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو اوپر سے گھاس وغیرہ سے برابر کر دیا گیا. فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلم بڑھتے 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 اس گڑھے میں گر جائیں. ہوا یہی کہ بڑھتے بڑھتے مسلم علیہ السلام اس گڑھے میں گر گئے. اب کیا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئیں. شیر قید ہو چکا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر مار. یہاں تک روایت میں ہے میرے بھائیوں، یہاں تک روایت میں ہے میرے بھائیوں کہ چھتوں سے مکانوں کے مسلم کے اوپر آگ پھینکی گئی ہے، انگارے اور شعلے پھینکے گئے ہیں. جب شیر کو باقاعدہ زخمی کر لیا گیا تب گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. شمر نے کہا سلام نہیں کیا، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے علاوہ. مسلم کو یقین ہو گیا، بس شارٹ کر دیا میں نے، بس آپ کا وقت نہیں لوں گا، آخری فقرے اور ختم و دعا. مسلم نے جب یقین کر لیا کہ اب میں مار دیا جاؤں گا تو مسلم نے کہا کہ میری چند وصیتیں ہیں اس کو سن لو. پہلے بے توجہی کی گئی. ابن زیاد نے خود کہا شمر سے سن لو دیکھو کیا کہتے ہیں. شمر آیا، کہا کہو کیا کہتے ہو. کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ کوفے کے حالات دیکھ کر کے میں نے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے آ جائیے، لیکن اب کوفہ بدل چکا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے مولا کو خط لکھ دینا حسین کوفہ آنے کے لائق نہیں ہے، مت آئیے کوفہ. دوسری وصیت یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد میری لاش کو زمین پر پڑی مت رہنے دینا، میری لاش کو دفن کر دینا. تیسری وصیت یہ ہے کہ میں یہاں کوفے میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دے. یہاں بھی ابن زیاد ملعون زخم زبان سے باز نہیں آیا. کہتا ہے مسلم جب تم کوفے میں آئے تھے ہر دولت مند تم کو اپنے گھر مہمان ٹھہرانا چاہتا تھا، ہر لکھپتی تم کو اپنے یہاں ٹھکانا تم کو پیسوں کی ضرورت کیا پڑ گئی کہ 700 کے مقروض ہو گئے. فرمایا اس لیے کہ ہم سخی گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا دے ہم منع نہیں کر سکتے ہیں. میں نے اپنے اوپر نہیں خرچ کیا، ہم نے لوگوں کی مدد میں یہ قرض لے کے خرچ کیا ہے. ابن زیاد کہتا ہے جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے دوسروں کی مدد کی ضرورت کیا تھی. جناب مسلم نے کہا اس لیے کہ مجھ کو یقین تھا میرا مولا حسین پیچھے پیچھے آ رہا ہے، میرا آقا میرے قرضوں کو ادا کر دے گا. اب جب کہ میں شہید ہو رہا ہوں میرے یہ سامان بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا. لیکن میرے بھائیو ایک بھی وصیت مسلم ابن عقیل کی پوری نہ کی گئی. یہ بھی تو تھی نا کہ میری لاش کو دفن کر دینا. کہتے ہیں حسین مکے سے چل پڑے، راستے میں شہادت مسلم کی خبر ملی. بھیا عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. کیا دیکھا؟ لاش مسلم پیر میں رسی بندھی ہوئی ہے، کوفے کی گلیوں میں پھرایا. اچھا اب تو کر لیا نا، اب دفن کر دو. لیکن ہائے اللہ اکبر، حسین شہید کر دیے گئے. لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے چلا. جیسے ہی کوفے کے دروازے کے قریب پہنچا دور سے امام سجاد کی نظر پڑی. السلام علیکم. زینب نے پوچھا بیٹا ارے کس کو پردیس میں سلام کیا؟ پھوپھی اماں مسلم کی لاش دارالامارہ پہ لٹک.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے سید الشہداء کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت، شیطان کے شر سے ہمیں بچا لے. خدا ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح بھی ذکر حسین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.